اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی منافقین کے متعلق ہے۔ اس میں رب فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، فی حرف جر ہے، اس کے بعد جو قلوب آیا ہے یہ اسم مجرور ہے، اسم مجرور، وہو مضاف، اور جو ہم ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اس طرح فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یہ خبر بن گئی، یہ خبر بن گئی کس کی؟ مرضن جو مبتدا ہے، سبجیکٹ جو ہے، مرضن جو سبجیکٹ ہے یہ بعد میں آیا ہے، اس کو مبتدا مؤخر کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے عربی کے الفاظ میں اس سینٹنس کو ڈالیں گے تو ہم لکھیں گے المرض، المرض، المرض فی قلوبہم، فی قلوبہم۔ المرض ہمارے پاس مبتدا بنتا ہے، فی قلوبی جار مجرور، جار مجرور خبر، وہو مضاف، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ ہم لکھیں گے المرض فی قلوبہم۔ المرض ہو گیا دا ڈیزیز، فی قلوبہم ہو گیا ان دیئر ہارٹس۔ گویا کہ ہم اس کا ترجمہ بنائیں گے اپنے سینٹنس کا، دا ڈیزیز از ان دیئر ہارٹس۔ مگر رب نے جو فرمایا ہے ان دیئر ہارٹس از اے ڈیزیز، جو ہی یہ المرض پیچھے جائے گا، مبتدا یہاں کٹ ہو جائے گا اور یہاں آ جائے گا، پیچھے جائے گا مبتدا، یہاں یہ المرض نہیں رہے گا، یہاں یہ مرضن بنے گا، کیونکہ مبتدا مؤخر جو آتا ہے وہ اکثر آتا ہے کامن ناؤن، مبتدا مؤخر، پیچھے کیا گیا سبجیکٹ۔ فی قلوبہم مرض in their hearts. Rob has prioritized this word. Fi qulubihim, in their hearts, is a disease. In their hearts. Is a disease. پس زیادہ، زیادہ کا معنی ہو گیا ہے ہی انکریزڈ، اس نے، ہی انکریزڈ، اس نے لمبا کر دیا۔ جو ہی زیادہ کا یہ فاعل اللہ ہو اس کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے بدلے یہاں آئے گا اللہ۔ اللہ نے لمبا کر دیا ہم ان کا، مرضن، مرضن کیا معنی ہے؟ ڈیزیز، ڈیزیز۔ فزاد اللہ ہم مرضن، یہ مفعول ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو لمبا کر دیا، اللہ نے لمبا کر دیا
بیماری ہم ان کی، اللہ نے ان کی بیماری کو لمبا کر دیا. فی قلوبہم مرض، ان دیئر ہارٹس از اے ڈیزیز. یہ جو منافقین ہیں ان کے دل میں مرض ہے. اسی مرض کو کی طرف اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم ان دیئر ہارٹس مرض از اے ڈیزیز. اللہ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ، اللہ انکریزڈ مرضاً ڈیزیز ہم دیئرس. Allah increases them in disease. وَلَهُمْ لَهُمْ جار مجرور، لَهُمْ جار مجرور، یہ خبر بنتی ہے کس کی؟ عذاب مبتدا ہے اور علیم جو ہے یہ نعت ہے. علیم جو ہے یہ نعت ہے، صفت ہے اس کی. علیم کا لفظی معنی ہے سیویئر پنشمنٹ. دردناک سزا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک سزا. کیوں دردناک سزا ہے؟ بھی وجہ بتاتا ہے. یہ جو بھی ہے یہ وجہ بتاتا ہے. اس دردناک سزا کی وجہ کیا ہے؟ ما کانوا یکذبون. اتنا بھی کافی ہے. یکذبون، یکذبون کا معنی ہے یکذبون. یہ کذبہ سے آیا ہے. کذبہ ہی لائڈ. یکذبو ہی لائز، وہ جھوٹ بولتا ہے. یکذبون دے لائی، ما یکذبون what they lie. بے ما یکذبون with what they lie. کانو کا معنی جو ہے یہ اس سینٹنس میں کنٹینیوٹی پیدا کرے گا. ہم یہاں اس میں انکریز کریں گے with what they used to lie. کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا یہ جھوٹ بولنا پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں. بیکاز یا وتھ، ہم بیکاز لکھیں گے یا وتھ لکھیں گے. بیکاز دے یوز ٹو لائی. اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب ملے گا
کیونکہ وہ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، مگر یہ لوگ مومن نہیں ہیں، کیونکہ دل سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے۔ دوسری بات جو بتائی گئی، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، حالانکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ دھوکہ جو دیا ہے وہ اپنے نفسوں کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے نفسوں کو دے رہے ہیں۔ اب اس آیت میں رب فرماتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، دوگلا پن کا مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اب اللہ نے ان کو اسی دوگلے پن میں زیادتی کی، اسے لمبا کر دیا، ان کے مرض کو لمبا کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لہذا آخرت میں انہیں دردناک عذاب ملے گا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں منافق کے اس خصلت سے بچائے اور خلوص دل سے ایمان قبول کرنے کی سعادت اس وقت دے، جب اس وقت بھی دے اور اس وقت بھی دے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے کو تیار، ہمارا وقت آ پہنچے گا۔ اللہ ہمیں اس وقت بھی ایمان عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔